بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو نیورڈیٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے ہے۔ نیورڈیٹ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کیا ہے، کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، ڈوز کتنی لینی چاہیے، سائیڈ ایفیکٹ کون کون سے ہیں اور کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ سب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ نیورڈیٹ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن سفروفلاکسسین ہے۔ سامی فارما کا پروڈکٹ ہے جو ایک اچھی اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ نیورڈیٹ میں 250 ملی گرام اور 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ اویلیبل ہے۔ 125 ملی گرام اور 250 ملی گرام کی سیرپ بھی دستیاب ہے۔ یہ ویڈیو صرف ٹیبلٹ کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ 250 ملی گرام ٹیبلٹ کی اس وقت کی کرنٹ پرائس 193 روپے ہے اور 500 ملی گرام ٹیبلٹ کی کرنٹ پرائس 350 روپے ہے۔ ڈبے میں 10 ٹیبلٹ ملتے ہیں۔ تو یہ تھی نیورڈیٹ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن، ملی گرام اور کرنٹ پرائس۔ اب جانتے ہیں نیورڈیٹ ٹیبلٹ کی بینیفٹس کے بارے میں، یعنی کون سے لوگ اس میڈیسن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیورڈیٹ ٹیبلٹ ٹائیفائڈ میں استعمال ہونے والی میڈیسن میں سے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اگر ٹائیفائڈ کے مریض میں بیان کردہ علامات پائے جائے تو ایسے لوگ پھر نیورڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹائیفائڈ مرض ایک جراثیم سالمونیلا ٹائیفائڈ کی مرہون منت ہے۔ ٹائیفائڈ اکثر ایسے خوراکوں سے پھیلتی ہے جسے مکھیوں کی خرد برسے محفوظ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ کچا دودھ، مشروبات، آئس کریم، غیر ڈھکے کے پھل اور برتن، بغیر ڈھکا ہوا ٹھنڈا کھانا، سب اس کے پھیلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بخار گرمیوں میں، برسات میں اور بخار کے دنوں میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے۔ اس بخار میں آنتڑیوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ بخار وقفے وقفے سے آتا ہے۔ صبح کے وقت بخار کم اور شام کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ نبض سست اور کمزور، زبان میلی رہتی ہے، پیٹ میں درد اور اکثر ہوا کی عام شکایت ہوتی ہے۔ اس بخار میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہے اور کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ کمزوری کی وجہ سے سر چکرانے جیسے علامات بھی رونما ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی میں بھی یہ علامتیں پائی جاتی ہو تو ایسے تمام لوگ نیورڈیٹ کی ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو UTI ہوا ہو، یعنی پیشاب میں انفیکشن ہو، یا کسی کو ہیماٹوریا ہوا ہو، اس مرض میں پیشاب میں خون آنے کی شکایت ہوتی ہے۔ خون پیشاب سے پہلے یا بعد میں آتا ہے، بعض اوقات خالص خون آتا ہے۔ پیشاب کا ٹیسٹ کرانے پر خون کے سرخ خلیات یعنی RBC کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپ بھی بعض اوقات موجود ہوتی ہے، تو ایسے لوگ نیورڈیٹ کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو سسٹائٹس یعنی مثانہ کی جگہ پر درد اور سوجن ہوتی ہو، مثانہ پر چوٹ لگنا، پتری، پیشاب کی بندش، سوزاک، عورتوں میں رحم کی سوزش، برتھ کنٹرول ادویات کا استعمال اس بیماری کو پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا بدبودار، مثانہ کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے اور جی متلاتا ہے، مثانہ پھول جاتا ہے۔ اگر ورم پرانا ہو تو پیشاب میں پیپ ہوتی ہے اور پیشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی نیورڈیٹ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو رینل کالک یعنی گردے میں درد ہو، اس مرض میں جب پتری گردے سے نکل کر مثانے کی طرف جاتی ہے تو شدت کا درد اٹھتا ہے۔ اس مرض کو رینل کالک کہتے ہیں۔ گردے میں سے پتری یوریٹر اور مثانے کی طرف چلتی ہے تو شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ درد کمر میں پچھلی جانب مثانے کی طرف چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، بلکہ نیچے فوتوں تک یا ران کے اندر کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ الٹیاں آتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل گھٹتا ہے، پیشاب توڑا توڑا اور بار بار آتا ہے، مریض بہت بے چین نظر آتا ہے، تو ایسے مریض بھی نیورڈیٹ کی میڈیسن سے کافی حد تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو نیفرائٹس ہوا ہو،
شدید اور پرانے مرض میں پیشاب کے ساتھ البیومن خارج ہوتی ہے۔ چوٹ یا سردی لگنا، ملیریا، آتشک، ٹی بی، شراب نوشی، گردے کی پتھری، میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال، جگر کی خرابی، عورتوں میں حمل کے دنوں میں بچہ دانی پر دباؤ پڑنے سے یہ عرضہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں البیومن آتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، چہرے پر سوجن ہوتی ہے، کبھی کبھار پیشاب میں خون آتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب سے گندی بو آتی ہے، کبھی کبھی پیشاب کے ساتھ پیپ بھی آتی ہے، جلد پیلی ہو جاتی ہے، بدہضمی اور جنرل کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ علامات اگر کسی میں پائے جاتے ہو تو اسے نیفرائٹس کہتے ہیں۔ تو ایسے تمام مریض بھی نیویڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو رینل کالکولس ہو، اس مرض میں مریض کے گردے میں پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن، غیر متوازن خوراکیں، پانی کا کم استعمال، گاڑھا پیشاب، وٹامنز کی کمی، زیادہ میٹھی اور گوشت والی خوراکوں کا استعمال، ناقص اور گندے پانی کا استعمال اور جگر، گردہ و مثانہ کے امراض میں یہ عرضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں تیزابیت کی زیادتی، ورزش کی کمی، پالک اور چائے کا بکثرت استعمال، جب پتھری گردے میں ہوتی ہے تو کمر میں دھیمی دھیمی درد ہوتا ہے جس کی تکلیف خصیوں اور رانوں تک پہنچتی ہے، کبھی پیشاب رک رک کر آتا ہے، اگر کوئی بڑی پتھری پیشاب کے راستے میں رک جائے تو بڑی شدت کا درد ہوتا ہے، کبھی پیشاب سے پہلے، پیشاب کے دوران اور کبھی بعد میں خون اور پیپ آنے لگتا ہے، کبھی قے اور متلی ہونے لگتی ہے۔ پتھری کی وجہ سے ہونے والا درد مردوں میں خصیوں کی طرف اور عورتوں میں زنانہ اعضائے تناسل کی طرف جاتا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے مریض بھی نیویڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن آپ سپرماٹوریا یعنی جریان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان میں ملاپ کے بغیر منی کا خارج ہونا، پیشاب سے پہلے، بعد میں یا درمیان میں خارج ہونا، چلتے پھرتے، کام کرتے شہوانی خیالات کے پیدا ہونے سے خارج ہونا، جریان منی کہلاتا ہے۔ کثرت ملاپ، کثرت منی، شہوت انگیز مناظر دیکھنا، شہوانی خیالات، زیادہ چائے، قہوہ، گوشت، پلاؤ، سوزشی بول اور کمزوری سے یہ عرضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر پاخانہ و پیشاب کے وقت منی کا اخراج ہوتا ہے، تو ایسے مریض بھی نیویڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کو پائوسپرمیا ہوا ہو، اس مرض میں انسان کے منی میں پیپ پائی جاتی ہے، کپڑوں پر پیپ کی موجودگی میں منی کا داغ زردی مائل سبز سفیدی ہوا کرتا ہے، اگر ساتھ میں سرخی آ رہی ہو تو منی میں خون اور پیپ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ بھی نیویڈیٹ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ارکائٹس ہوا ہو، اس مرض میں خصیوں کے خاص حصوں پر سوجن ہو جاتی ہے، خصیہ بڑا اور سخت ہو جاتا ہے، درد اور بخار ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، تو ایسے مریض بھی نیویڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ہائیڈروسیل ہوا ہو، اس مرض میں فوتوں کی جھلیوں میں پانی اتر آتا ہے، کی عروقی جاذبہ بند ہو جاتی ہے جس سے جلد اور اس کے نیچے کی بناوٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ لگ جانے سے بھی یہ عرضہ ہو جاتا ہے، فوتے رفتہ رفتہ بڑے ہو جاتے ہیں، بوجھل محسوس ہوتی ہے، شروع میں بڑاؤ نرم اور بعد میں فوتے سخت ہو جاتے ہیں، فوتے کی شکل انڈے کی طرح یا گول ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے مریض بھی نیویڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائسنٹری یعنی پیچس ہوا ہو، یہ بیماری ایک خاص قسم کی جراثیم شگیلا کی مرہونی منت ہے، مکھیوں کی وجہ سے اور گندے پانی، گندی خوراک اور گندے برتنوں سے پھیلتی ہے۔ مریض کو بار بار دست آتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، اکثر پاخانے سے خون خارج ہوتا ہے، بعض اوقات شدید پیچس میں الٹیاں بھی ہو سکتی ہے، پیٹ میں سخت مروڑ اور درد ہوتا ہے،
پیچس میں کمزوری اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو اس طرح کے مریض بھی نیوڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کولیرا یعنی ہیضہ ہوا ہو، یہ ایک جراثیمی مرض ہے جو کہ وبریو کالرا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے پلانے میں پانی، دودھ، گندے پھل اور مکھیاں بھرپور حصہ لیتے ہیں، تھوڑی ہی ٹائم میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس بیماری میں لگاتار اور مسلسل قے اور دست آتے ہیں، پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہے، جسم میں پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے، دست بالکل پیلے سفیدی مائل آتے ہیں، تو ایسے مریض بھی نیوڈیٹ کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پائلز یعنی بادی بواسیر یا ہیمورائڈ یعنی خونی بواسیر ہوا ہو، اس مرض میں مقعد کے اندر یا باہر مچھیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک بادی اور دوسری خونی بواسیر۔ بادی بواسیر میں درد اور خارش ہوتی ہے، جبکہ خونی بواسیر میں خون کا اخراج ہوتا ہے۔ قبض، دیر ہضم اشیاء کا استعمال اور سرخ مرچوں کی کثرت سے بواسیر ہوتا ہے۔ سخت قبض کے ساتھ پاخانہ آتا ہے، پاخانہ سے پہلے یا بعد میں خون کا اخراج ہوتا ہے جو کہ مصوں کے چل جانے سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس قدر خون کا اخراج ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ اگر مرض زیادہ عرصہ رہا تو مریض خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بواسیر والے مریض بھی نیوڈیٹ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور ان میڈیسن سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی نیوڈیٹ میڈیسن کے بینیفٹس کے حوالے سے چند معلومات۔ اب جانتے ہیں اس میڈیسن کے ڈوز کے بارے میں۔ تو 10 سے 15 سال کے بچے 250 ملی گرام کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اور دوسری شام کھانے کے بعد 5 سے 7 دن تک استعمال کر سکتے ہیں، اور 15 سال سے بڑے عمر والے افراد 500 ملی گرام کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اور دوسری شام کو کھانے کے بعد 5 سے 7 اور 14 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سائیڈ ایفیکٹ میں قبض ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، اور سر چکرانا اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے۔ یہ تھی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں چند معلومات۔ اب جانتے ہیں کنٹراڈیکیشن کے بارے میں، یعنی کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو حاملہ خواتین استعمال نہ کریں، جگر کے مریض استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کو اس میڈیسن سے الرجی ہو تو وہ لوگ استعمال نہ کریں۔ تو یہ تھی نیوڈیٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے شیئر کی جا رہی ہے۔ ہر قسم میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔